السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کے سامنے ایک اور مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں۔ امید ہے غور سے سنیں گے، عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسان مجبوری کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، اور کیا پیشاب کھڑے ہو کر کرنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جان لیجئے کہ پیشاب یہ بیٹھ کر کرنا سنت رسول ہے، بیٹھ کر کرنا سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان کی صحت کی ضمانت ہے، انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ استنجا کے آداب میں سے ہے، پیشاب پاخانے کے آداب میں سے ہے کہ بیٹھ کر پیشاب و پاخانہ کیا جائے، ایسی جگہ کو انتخاب کیا جائے جہاں سے بدن پر پیشاب کے چھینٹے نہ اڑے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے، اس سے حفاظت کرنے کا حکم ہے، اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے، کیونکہ قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک انسان اگر مجبوری ہے، کیونکہ بہت سارے جگہوں پر اکثر و بیشتر انگلش استنجا خانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، یا کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر پیشاب کر ہی نہیں سکتے ہیں، مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو اسلام میں کیا اس کی چھوٹ ہے کہ کیا انسان مجبوری کے طور پر کھڑے رہ کر پیشاب کر سکتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب سماعت کر لیں کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے مجبوری کے وقت۔ اگر اس کو عذر ہے یا مجبوری ہے تو کھڑے رہ کے وہ پیشاب کر سکتا ہے، لیکن پیشاب کرتے وقت اس نے یہ حفاظت کرنی ہے اور اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کہیں اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پہ نہ اڑے، اس کے جسم پر پلٹ کر نہ آئے، اس کے کپڑوں میں نہ آئے، اس کا خیال رکھنا ہے بھرپور۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو وہ پیشاب کھڑے رہ کر کر سکتا ہے، اس سے اسے گناہ نہیں ملے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو کھڑے رہ کر پیشاب کرنا منع ہے، بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ اب آئیے وہ سوال کہ پیشاب کھڑے رہ کر کیے تو پھر کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کیا اسے نہانا ضروری ہوتا، وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو سن لیجئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کھڑے رہ کر اگر انسان پیشاب کرے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے یا وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کھڑے رہ کر جب پیشاب کر رہا ہے مجبوری کے وقت میں تو بدن پر چھینٹے نہ اڑے، جسم پر کہیں پر پیشاب کے قطرات نہ پڑے، اس بات کا اس نے خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے اس پر غسل فرض ہو جائے اور ناپاک ہو جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یا وہ کام نہیں کر سکتا جس کے لیے پاکی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس نے غسل کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، دیگر عبادتیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے مجبوری میں یا بنا مجبوری میں اگر کیا ہوگا، جب بھی وہ غسل اس پر فرض نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ سنت کے خلاف بنا مجبوری میں اگر عمل کر رہا ہے تو سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں بسا لیجئے کہ چاہے انسان مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا ہے یا بنا مجبوری کے کر رہا ہے، جب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا اور اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، وہ وضو کر کے نماز عبادت کر سکتا ہے۔ صرف احتیاط کرے کہ اس پیشاب کے چھینٹے اپنے بدن پہ نہ گرے، ورنہ کپڑا ناپاک ہو سکتا ہے، یا جہاں پر پیشاب کے چھینٹے لگیں گے اتنا حصہ ناپاک ہو سکتا ہے، اس حصے کو دھو کر پھر وضو کر کے عبادت کرنی ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے ہوں گے، دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔